آپ کے سوال کو دہرائیں گے. انہوں نے جو سوال کیا کہ کیا فقہ جعفریہ میں اگر مناسب سمجھے گا، ورنہ تو پھر میں ان سے یہی کہوں گا کہ فقہی مسائل کے حوالے سے جو نجف سے پروگرام ہوتا ہے شفا صاحب کا، ان سے آپ سوال کریں. لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سوال ہے، میں اپنے عظیم اسکالر سے معلوم کروں گا کہ نماز اشراق کے حوالے سے جو طلوع کے بعد، جیسے ان کا فقہ جعفریہ میں ایسی کوئی نماز ہے کہ نہیں؟ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے. جی. بہترین جو عبادت کا ٹائم ہے وہ طلوع تک ہے. طلوع کے بعد کوئی کسی ایسی نماز کا ہماری کسی معتبر روایت میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. نہ کسی فقہی کتاب میں نے آج تک ایسا دیکھا ہے. جی. ہو سکتا ہے اہل سنت یا دیگر مکاتب میں کوئی ایسی چیز ہو. جی. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جواب دے دیا. ہمارے جعفری صاحب 2-3 دن سے ایک سوال کر رہے تھے، لیکن چونکہ آواز کلیئر نہیں تھی تو آج اچھا موقع تھا کہ آپ بھی تھے، تو یقیناً ان کو جواب مل گیا. میں اسی ولی عہدی کی طرف. تو اب یہ جو ہمارے ائمہ کی ایک سیاست تھی، سیاست عین دیانت، کہ چونکہ ناصر نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے کہ جو بھی حکومت کے بسا اوقات تقاضے ہوتے تھے، کبھی انہیں نظر بند کر لیا جاتا، کبھی انہیں بار بار بلایا جاتا، مجبور تھے ظاہر ہے یہاں. اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور علوم آل محمد جو ہیں وہ اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں صرف کریں. یہی امام رضا علیہ السلام کی بھی یہی روش تھی. اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد مولا جو ہے وہ لوگوں کی تعلیم تربیت، ان کے مسائل کے حل پر ہی اپنا جو ہے وہ ٹائم صرف فرما رہے تھے. اب مامون کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ویسے تو میں حاکم ہوں، خلیفہ ہوں اسلامی دنیا کا، عرب عجم پر میری حکومت ہے، لیکن اصل حکومت جو ہے وہ علی ابن موسیٰ امام رضا علیہ السلام کی ہے، کہ لوگوں کے دل ان کی طرف ہیں، لوگوں کی نگاہ ان کی طرف ہے، لوگ ان کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں. اس نے ایک چال کھیلی جو ہماری روایات کی روح سے جو کچھ بیان ہوا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ مولا کو بلائے اور حکومت کا ایک منصب دیکھ کر ان کی زندگی کو زرق و برق سے بھرپور کرے، اور مادی بھرپور زندگی جب مولا گزاریں گے تو پھر وہ لوگوں کو کہے کہ دیکھیں یہ تمہارا امام بھی ہماری جیسا ہی ایک دنیا دار آدمی ہے. پہلے ان کے پاس حکومت نہیں تھی تو یہ اس لیے سادہ تھے اور یہ نیک تھے اور جو تھے، لیکن اب آپ دیکھو کہ جب غلام ہے، خدام ہے، جاؤ حشم ہے، یہ سب کچھ شان و شوکت ہے، تو یہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. وہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے امام کا جو روحانی مقام ہے بے عنوان حجت خدا، اس کو کم رنگ کرنے کے لیے، یعنی ایک قسم کا مولا پر ایک ضرب لگانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے یہ سازش جو ہے وہ کھیلی. ایک اور وجہ جو ہے اس کی سازش کی تاریخی اعتبار سے یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے اکثر بھائی اور ان کے جو چچا زاد اور بلکہ خود ان کے چچا جو ہیں مختلف جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر قیام کر رہے تھے، اور اس بنی عباس کی حکومت کے خلاف کبھی بصرہ میں قیام ہو رہا ہے، کبھی کوفہ میں ہو رہا ہے، کبھی مدینہ میں ہو رہا ہے، کبھی کہاں ہو رہا ہے، کبھی خراسان میں ہو رہا ہے. اور یہ جتنے بھی قیام کرنے والے ہیں سارے کے سارے جو ہیں یا امام رضا کے بھائی ہیں یا ان کے چچا ہیں یا چچا زاد ہیں. تو اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس کو میں اپنے قریب کروں، اور ان کے ذریعے جو ہے دباؤ پڑے ان لوگوں پر جو حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہیں. پھر وہ جو شیعہ ہوں گے یا ان کے محب ہوں گے وہ جب دیکھیں گے ہمارا امام حکومت کے ساتھ ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس قسم کے جو قیام کے جو مدعی لوگ ہیں یا جو لوگوں کو بلا رہے ہیں اور یہ جگہ جگہ پر جو مختلف فساد اور جنگیں ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے وہ سارے کنٹرول ہو جائیں گے. اسے حکومت محکم ہو جائے گی. محکم کرنے کے لیے اس نے یہ چال کھیلی. دو یعنی اس کے اہداف تھے، ایک امام کی روحانی اور معنوی زندگی پہ ضرب لگائے، اور دوسرا وہ شیعوں کے قیاموں کو روکنا چاہتا تھا جو جگہ جگہ پر تحریکیں چل رہی تھیں. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. امام رضا علیہ السلام کو جبراً لایا گیا مدینہ سے، یہ سفر ہوا، اور جب اس نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ ولایت عہدی کا، پہلے تو اس نے تکلفاً کہا کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، ردائے خلافت دیتا ہوں. یہ سب ایک ظاہری تھا، چونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ قبول کر لیں گے تو ان کو میں شہید کروا دوں گا، اور پھر دوبارہ میں جو ہے، چونکہ ان کو خلافت دینے کا مطلب ہے کہ میں آپ کا نائب. اس طریقے سے وہ ایک چال تھی. تو مولا نے یہی کہا کہ اگر یہ ردائے خلافت تیری ہے تو کیوں دے رہا ہے، اور اگر یہ تیری نہیں ہے تو پھر تو دے ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے اس کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے مجبور کیا مولا کو کہ آپ ولایت عہدی کو لیں، اور ایک یہ بھی دھمکی تھی کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، اگر نہیں لیں گے تو پھر ظاہر ہے ہر صورت میں وہ مولا کی شہادت پر جو ہے وہ مصمم تھا. امام نے اس شرط پہ ولایت عہدی کو لیا کہ میں حکومت کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، اور نہ میں عمرہ جیسی زندگی گزاروں گا.
مولا نے اس کے بعد اپنی زندگی بیشتر مسجد اور مسجد کے پاس جو حجرے ہیں اس میں گزاری، اور نہ ان جیسا لباس پہنا بنی عباس جیسا، نہ ان جیسے خادم جاؤ حشم، نہ ان جیسی شان و شوکت، بہت سادی زندگی مولا نے گزاری سادے انداز سے، اور ہر قسم کے لوگوں سے ملتے تھے اور ان کی جتنا بھی ہو سکتی تھی مشکلات حل کرتے تھے۔ یعنی مامون نے یہ جو عہدہ دیا مولا نے اسے برائے نام رکھا ہے، لیکن اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا، اور نہ اس کو مولا نے یہ اجازت دی کہ وہ ایسا کوئی غلط استفادہ کرے۔ وہ جو یہ چاہتا تھا کہ امام کی روحانی مقام کو ضرب لگائے، وہ نہ لگا سکا، بلکہ امام کی محبوبیت اور بڑھ گئی، حتیٰ کہ بنی عباس کے اندر یہ جو ہمیشہ دشمنان اہل بیت تھے، ان کے اندر کئی ایسے گھر جو ہے وہ مولا کی زیارت اور امام کی زندگی، ان کا کردار، ان کے فرامین دیکھ کر وہ منقلب ہو گئے، وہ مولا کے شیدائی ہو گئے اور ان کے عاشقان میں آ گئے۔ اور پھر وہ خراسان جہاں سارے بنی عباس کے ماننے والے تھے اور ان کا اپنا لوگ تھے، ان کے اندر امام علیہ السلام جو ہیں ان کی شہرت ہوئی، اور امام کی جو ایک زاہدانہ زندگی ہے اور بعنوان حجت خدا مولا کا جو کردار ہے، اسے دیکھ کر وہ مامون کی جو باقی بچی کچی سلطنت تھی وہ بھی منقلب ہو گئی۔ آخر اس نے جو مولا کو شہید کیا وہ اسی لیے کہ یہ دور تھے تو پھر بھی دنیا ان کے ارد گرد تھی، اب یہ میرے پاس آ گئے ہیں تو میرے بھی بہت سارے لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے مولا نے مامون کی کوئی سازش بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دی، اور یہ مجبوری میں ایک برائے نام یہ عنوان رکھا گیا، لیکن نہ مولا نے ایسے عنوان کو چاہا تھا اور نہ کوئی اس عنوان سے امام نے کوئی کسب کیا ہے کچھ بھی۔ بے شک، اور خاص طور سے جو عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک اشارہ کیا لفظ مجبوری، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجبوری اس کون و مقام والی نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑے سیکھ کا مقام ہے، چونکہ ابھی ہم تو امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہیں نہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس سوائے اس کے کہ آپ ولی عہدی کو قبول کرے کوئی راستہ اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ آج ہمارے لیے چونکہ آپ کی جو تخصص ہے، آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ مہدویت کے اوپر ہے، میں چاہوں گا اس زمانے میں چونکہ ہم اپنے امام کے زمانے میں جی رہے ہیں، اس دور والوں نے جو غلطیاں کی اور امام کو تنہا چھوڑا، اور ولایت عشق میں تو اس کو جو ایران میں سیریل بنا تھا اس کو بخوبی دکھایا گیا۔ آج ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی فرمائشات ہمارے وقت کے امام کے حوالے سے کیا ہیں، اور مختصر جملوں میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ دیکھیں، یہی ولایت عہدی کو قبول کرنے کے بعد امام نے اپنی سیرت میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دی۔ امام وہی تھے جو مدینہ میں تھے۔ امام کے لیے مشہد اور مدینہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ امام کے لیے کوئی فرق نہیں تھا کہ میں ولی عہد ہوں یا نہیں ہوں، امام تھے، بے شک۔ ان کا عمل وہی تھا، ان کی زندگی وہی تھی، ان کی عبادت وہی تھی، لوگوں سے محبت وہی تھی۔ آج ہمارے لیے جو اس میں درس ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے مقاصد کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے تو حکومت کوئی غلط اہداف کو پورا نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ برعکس ہم اس مقام سے دین حق کی تبلیغ اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ بے شک، اور ظاہراً شاید جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، شاید ہی ہماری زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہو جس کے رہنمائی کے لیے اللہ نے کسی راہبر کا انتخاب نہ کیا ہو۔ آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ پیش آئے تو ہمیں امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس جب یہ اقتدار آیا، برائے نام تھا، امام نے اپنا اس سے کوئی ذاتی استفادہ نہیں